مذہب کے اوپر کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے جو کہ مذہب ہی چھوڑ چکی ہے قوم، تو کوئی غلط کام نہیں ہے، مگر کوئی دین کا کام نہیں کر رہا تو وہ کنفیوز ہے کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ کام، یہ اسلام ہے ہی نہیں، دین اسلام صرف مذہب ہے، یہ کنفیوژن ہے۔ تبلیغی جماعت کا بیسک نہج ہے، سب کو پتہ ہے، غیر مسلموں کو نہیں تبلیغ کرتے، وہ اسلام مسلمانوں کے اندر ایمان تازہ کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، دھیان میں رکھیے گا۔ اسی لیے اسرائیل میں بھی تبلیغی جماعت کے مشن آنے دیتے ہیں وہ، میں نے اس لیے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اس سے ان کو ان کی دیواریں نہیں ہلنے والی، مذہبی مسلمانوں سے نہیں دیواریں ہلنے والی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جدھر جدھر بھی جن لوگوں نے بھی حرکتیں کی ہیں نا ریسنٹ 50 سالوں میں، ان سب کا بھی تبلیغ سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے، مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں کسی دیوبندی بریلوی ازم میں نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نہیں جاتا ہوتا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقصد تبلیغ نہیں مسلمان کا، مقصد نظام ہی ہے مسلمان کا۔ میں نے ایک اور ویڈیو میں کہا کہ اسلام نماز مسلمان کا مقصد نہیں، لائف سٹائل ہے، مقصد نظام ہے، ویڈیو کاٹی اور لکھا ہوا ہے اسلام نماز اسلام مسلمان کا مقصد نہیں ہے، ساحل ندیم۔ اور آگے کیا جملہ کہ انسان تو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، تو کیا مطلب روزہ نہیں عبادت، خالی نماز کے اوپر عبادت فٹ کی ہے، جہاد عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، حج عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت نہیں ہے، ہر کام پورا ملا کے عبادت۔ جب موقع آئے گا آپ خود سوچیں، کوئی بچی پکڑے گا یہاں سے کسی کی تو آپ کیا نماز پڑھنے جائیں گے، بچی کو چھڑائیں گے؟ کیا کہیں گے سر نماز کا ٹائم ہوا ہے، رک جائیں، آج دونوں اکٹھی نماز پڑھنے بعد میں بچی اٹھا لینا، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ جب دین کا معاملہ آپ کے سامنے جو بھی سامنے واقع آئے گا، آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یار میں خود تو اس قابل ہوں نہیں، آپ کے سامنے واقع علی بن ابی طالب نے کہا سوالی تیرے پاس آئے گی تب جب اللہ نے تیرے پاس جواب رکھا ہوگا۔ آپ کے سامنے واقعہ ہوتا ہی آپ کے ٹیسٹ کے لیے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہوتے کہ کسی کے سامنے کوئی واقعہ ہو گیا اور فرشتے نے کہا اوئے اوئے یہ کیا ہوا ہے، فرشتے نہیں ایسے اوئے اوئے کیا ہوا بولتے، سب کچھ بائی ڈیزائن ہے۔ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا مطلب ہے آپ کا ٹیسٹ ہے، چھلانگ لگائیں، ٹھیک کریں اس کو۔ ہمارے سامنے 70 سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں واقعہ ہو رہا ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں رہے اور بابوں کو بھی الزام دے رہے ہیں۔ وی آر ایبل مین، وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ کہ بھیا بات سنیں، غلط کو غلط ماننا شروع کر دیا ہم نے، کیا پتا میرا بیٹا آ کے جڑیں اکھاڑ دے آپ کی، اگر مجھ سے نہ ہوا تو، کیونکہ میں غلط کو غلط نہیں مانوں گا، غلط کو صحیح نہیں مانوں گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ السلام علیکم سر۔ سر مسلم آئیڈینٹی کی بات ہو رہی ہے، چلے زیرو لیول سے ہم نے سٹارٹ کر لیا، چلے 1 سے پھر 2 سے بچوں سے یہ مسلم آئیڈینٹی ہم نے سٹارٹ کر لی ہوم سکولنگ کے ذریعے، لیکن اس کی مثال تو سر کچھ یوں نہیں ہے، اگر مسلم آئیڈینٹی چلے ہم نے پا بھی لی، ہم نے اپنی آئیڈینٹی پا لی، لیکن مثال اس کی کوئی ایسی عمارت کی نہیں ہے جیسے کہ اسلام کی عمارت ابھی بہت ٹوٹی پھوٹی ہے، اور اسی کو ہم ٹوٹی پھوٹی کنڈیشن میں ہی صرف رینوویٹ کر لیں، اور اس کا بیس چونکہ پارلیمانی نظام ہے ہمارا، وہ تو پھر بھی وہی ہوگا، اگر ہم اپنی آئیڈینٹی کر لیں مان لیں تو پھر بھی پارلیمانی نظام تو ہمارا وہی ہوگا، تو بیس تو کمزور ہے، اگر ہم اوپر سے اس کو خوبصورت کر لیں، بیس کمزور ہے تو پھر گر جائے گا سر، تو اس کے بارے میں آپ سر، یہ کنفیوژن ہے میری سر۔ پھر یاد رکھیے گا کوئی بھی قوم نا 1 سال میں نہیں بنتی، 10 سال میں نہیں بنتی، قوموں کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ 100 سالوں کی ہوتی ہے۔ امریکہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا، کینیڈا میں بھی، اس کمپنی کے بھی، اور وہاں پہ جو جوئش لبریشن لیگ ہے ان کے تھرو بھی اس ٹیکس تو شائع کرتے ہیں، وہ سیکرٹ تو رکھتے نہیں ہیں۔ جرمنی میں بھی، خیر امریکہ کا تو ہر بندہ اسرائیل کو پیسے دیتا ہے، ہر بندہ ٹیکس میں انکلوڈ، جرمنی اپالوجی ٹیکس بولتا ہے اس کو، ہر جرمن کچھ بھی کرے گا اپالوجی ٹیکس اسرائیل کو دے گا۔ بہرحال جتنا بھی یہودی ہے نا جو کہ ایکٹیو ہے، کسی پاور میں آ گیا ہوا ہے، وہ اسرائیل کو فنڈ کرتا ہے، کس لیے؟ امریکہ کے پارلیمانی نظام کے لیے، امریکہ کے پارلیمانی نظام کو انجوائے کرتا ہے، وہ بنا کس کو رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو بنا رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اسلام کا نظام کہیں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہو رہا ہو، ابھی آپ کے ہمسائے میں ہو رہا ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت آپ کی عمریں نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سے کوئی اور ڈیمانڈ کرتا، اس وقت آپ اس قابل بن جائیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کھولے جا کے۔ وہ اگر تل ابیب کو فنڈ کر رہے ہیں، ہم کابل کو کیوں نہیں فنڈ کرتے؟ وہ تل ابیب میں ریسرچ سینٹر کھول رہے ہیں، ہم وہاں کیوں نہیں کھولتے؟ یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آگ لگ جائے گی کہ یار یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہو، وہاں پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم بتائیں گے بھائی وہاں پہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں، یہاں پہ اسلام لے یہاں پہ کر لیں گے۔ ہمارے کوئی چاچا کے بیٹے تو نہیں طالبان، جو اللہ کا نام لے گا ہم اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کریں گے، ہم مسلمان ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس آپ چاہتے رہیں، ہم بھی چاہتے رہیں گے آپ کے ساتھ، مگر ہماری ساری کی ساری ایفرٹ اس طرف جائے گی کہ جو نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ کا نظام کھڑا ہے، ہم ادھر یونیورسٹیاں کھولیں، وہاں پہ ریسرچ سینٹر کھولیں، وہاں پہ باقاعدہ آرمامنٹس کی فیکٹری کھولنی چاہیے۔ جب آتا ہے کوئی نہ کوئی اٹیک کر لیتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس لیے نہیں کہ میں پرو طالبان ہوں، میں پرو اسلام ہوں۔ اگر یہی کام انڈونیشیا نے کیا ہوتا تو میں کابل کی جگہ انڈونیشیا کا منہ کرتا۔ مجھے کسی کے چاچے کا بیٹا نہیں، میں مسلمان ہوں۔
جہاں پہ اسلام کا نظام پورا اس کو اسٹیبلش کرے. ایک یہودی کو یہ سینس کیوں کلیئر ہے اپنی قوم کی, ہمیں کیوں اپنی انفرادیت میں ڈالا گیا ہے؟ پاکستان کا پارلیمنٹ ہاؤس اللہ اس کو ہدایت پہ لے کے آئے, کیا پتہ اسی کو ترقی دینی پڑے ہمیں, مگر ایک سامنے نظام ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہیں پہ بھی ڈیمو ولیج بنا دو, چھوٹی ولیج بناؤ بڑی بناؤ, شروع تو کرو نظام, پھر دیکھو آسمان سے بھی اور نیچے سے بھی کیسے تمہارے پر رحمتیں شروع ہو جائیں گی. آپ کے سامنے فوقہم تحتہم کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں؟ ایگریکلچر, معدنیات, ایون سپیس, کیا پتا فوقہم سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ یہ والے بادلوں والے آسمان میں نہیں ہے, کیا پتا کیا اسٹیبلشمنٹ ہو. اللہ تعالیٰ بار بار 26 دفعہ وعدہ ہے قرآن پاک کہ جس دن تم نے نظام اسٹیبلش کیا اقامت دین. یہ پوچھیں کسی مذہبی سے کہ اقامت دین کا مطلب بتائیں, وہ کہے گا نماز با جماعت ہوگی اقامت دین. سیریسلی پوچھیں کیوں؟ کیونکہ نماز سے پہلے اقامت پڑھتے. یہ حالات ہیں پاکستان میں اس وقت, اس لیے تو غصہ آتا ہے کہ تیرے پاس تو قرآن تھا. عمران خان نواز شریف کے پاس قرآن تھوڑی ہے, نہ ہی وہ کلیم کرتے ہیں کہ مفتی ہیں. جو کلیم کرتا ہے اس سے پوچھوں گا کہ بھائی تیری طرف دیکھ رہا تھا میں کہ وعدے تو اللہ کے مانتا ہوں میں, نواز شریف عمران خان کے وعدے تھوڑی مانوں گا میں, پہلے ڈسا ہوں, کیا پتہ سچے ہی ہوں, میں نہیں مان سکتا. مجھے صرف اللہ کا وعدہ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں نظام کیسے سیٹ کرنا ہے. اب یہ کر رہے ہیں, لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ وٹ ایور. آپ امریکہ جانے کی بجائے کابل یونیورسٹی جانے کی تیاری پکڑے, مگر پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھانے کے لیے. اس قابل بنے نا, بننے کے لیے نہیں, بنانے کے لیے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی, کل کہیں اور ہوتا ہے, صومالی میں ہوتا ہے. میرا یہی والا لیکچر جہاں پہ بیٹھے کہوں گا وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے صومالیہ میں. نظام جتنے بھی سیٹل ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے. پوری دنیا کے اوپر وعدے شروع ہو جائیں گے مسلمان امت پہ اگر کسی ایک نظام کو تقویت دینا شروع ہو. آپ سمجھ رہے ہیں اسرائیلیوں کے تکے لگے ہوئے ہیں, اتنے لکی قوم ہے وہ کہ جب موقع ملتا ہے ان کے پاس سارا کا سارا انتظام ہوتا ہے, اور قوم کا سپورٹ کری جا رہی ہے ان کی, ہر یہودی سپورٹ کری جا رہا ہے ان کا. جب کوئی پٹائی ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر 100 سال میں ان کو زیرو کر دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے ٹاپ پہ. اس وقت کون ہے اس وقت دنیا کی پاور؟ اسرائیل. وہ کیسے 45 میں تو زیرو پہ چلے گئے تھے, ان کے پاس تو گھر پہ نہیں تھے, ریفیوجیز تھے سارے. ریفیوجیز کسے کہتے ہیں؟ مہاجرین کو. ہمارے مہاجرین نے بھی کیا کیا تھا, مدینہ جا کے دنیا ٹیک اوور کی تھی, ان کے بھی مہاجرین نے دنیا ٹیک اوور کر لی. کیسے نظام سیٹ کریں قوم کے اوپر, قوم کا کانسیپٹ کلیئر ہے ان کے. ہمارے پاس بھی کلیئر تھا, ہم بھی ٹیک اوور کر گئے تھے, ہمارے بھی مہاجرین تھے نا. سمجھنے کی کوشش کریں, کسی شک میں مت رہیے گا. میں پرو اسلام ہوں, جہاں اسلام کا نظام ہو, اللہ کرے پشاور میں ہو, اللہ کرے اسلام آباد میں ہو. اس سے خوبصورت بات ہے میری زبان, میرے ہی بھائی لوگ میرے محلے میں, مطلب اجر 10,000 گنا زیادہ. پھر میں وہاں پہ حوصلے لگاؤں گا طالبان کو, ادھر آؤ بھائی, نظام ہمارے پاس ہے, ادھر آؤ, ہمیں چاہیے مین پاور چاہیے ادھر. جہاں پہ نظام کی بات ہوگی وہاں پہ ہمیں اپنے کانسیپچول آئیڈینٹی کلیئر کرنی پڑے گی کہ ہم نظام کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں. جی اگلا کوشچن لیں. ہم اس طرح رینیسنس آف نالج جس طرح یورپ میں ہوا تھا, خلافت راشدہ کے بعد جس طرح ہم راستہ گم ہو گئے تھے, بنو امیہ, عباسی, فاطمید اور عثمانیوں کے پاس اور سلاطین جتنے مسائل تھے, ہم انہی خاندانی لوگوں میں رہ گئے, اور انہی خاندانی لوگوں کی وجہ سے, ان کی سلطنتوں کی وجہ سے جو اور ناٹ سے درباری عالم وغیرہ, مگر کچھ علماء حق ہوں گے کھڑے ہوں گے, تھوڑی سے مقدار میں زیادہ درباری لوگ بھی ہوں گے اپنے پیٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو کیا جب سے خلافت راشدہ ٹوٹی ہوئی ہے اب ٹل نو, کیا اس اثر کی وجہ سے مسلم امہ کی سائیکالوجی میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا ان جیسے علماء کی وجہ سے, یا اور لوگ جو سلاطین کے زیر اثر اور خاندانی لوگوں کے زیر اثر تھے؟ دیکھیں یہ جو اسلام میں مذہب کا کانسیپٹ آیا نا, جو آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے. میں نے آپ سے کہا نا لیول 2 ہائیبریڈ وہی ہوتا ہے جو لیول 1 ہائیبریڈ, جو بیسس کے اوپر ہائیبریڈ ہو جائے. ہمیں بیس اسلام میں ہے نا, ہمارے بیس پہ تو اسلام ہے, اس پہ اگر ہائیبریڈ ماڈل لگائیں گے تو 2 الگ الگ مولویوں کے بیچ میں اسلام نہیں بچنے والا. ایک بچے کا اسلام نہیں بچ سکتا. ایک مولوی کہہ رہا نہیں یہ غلط ہے, دوسرا کہہ رہا غلط ہے. میں فرقہ واریت کے اس لیے خلاف ہوں, میرے گھر کا بچہ غیر مسلم ہو جاتا ہے اس سے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار نہیں, دونوں میں کچھ باتیں ٹھیک ہیں, اچھائیاں لے لو اس سے بھی, مجھے بھی پتا ہے, مگر میرے بچے کی بیسک نفسیات کے اندر اس لیول کی ڈسنس کنفیوژن آتی ہے کہ اگر مولوی صاحب بھی کافر ہیں, کوئی ایک مولوی تو کافر ہوتا ہے دونوں میں سے, تو میں کیوں کس کے ساتھ مسلمان ہوں؟ میرا تو ابھی چھوٹے بھائی کو تھپڑ لگایا جا کے, ابھی چھوٹا بچہ تو ایسے ہی سوچتا ہے کہ یہ اتنی عمر گزارنے کے بعد بھی کافر ہوا, مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بھی کافر ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے یہ ٹریک جو ہے نا اتنا سیف نہیں ہے. سیکیورٹی کی سینس زیرو, سیلف اسٹیم زیرو, ڈیفینیشن ہل گئی, سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. بہت دھیان میں سمجھیں اس بات کو کہ جن لوگوں نے, آپ نے بالکل کروڑ روپے کی بات کی ہے, یہ
کہ اگر بیس یا پھر بامبنگ اگر اسلام پہ کر دے گا میرے اسلامی کانسیپٹ کے اوپر, وہ بھی داڑھی والا مولوی, وہ بھی نماز پڑھانے والا, تو میرے پھر چانس بہت کم رہ جائیں گے بچنے کے. پھر ماں باپ کے بس میں نہیں رہتا بچے کو ریسکیو کرنا, کیونکہ پھر مین سٹریم اس کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بھی اسلام کے نام کے اوپر. کوئی باپ مفتی ہونے کا دعویٰ تو دیتا نہیں ہے, صرف مفتیوں کے بچے ہی بچیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں, مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں, ابو وہ بچہ کہتا ہے ابو جی مفتی صاحب ہی نے تو کہا ہے کہ آپ کافر ہیں, مفتی صاحب سے کیا پوچھنا ہے, مجھے تو پتہ ہے کہ ہم سب اب کافر ہو گئے. ہر بندہ اسلام سے ڈر گیا ہوا ہے, یہ پورے کلین کی وجہ سے. یہ کلین ہم سب کو پتہ ہے, فکر نہیں کریں. یہ کسی کا کیا نام لینا, ہر وقت کسی نہ کسی پاور کو خوش کر کے اسلام کے اندر, جیسے وہ نہیں ہمارا پاکستان کا صدر تھا جو وہ ممنون حسین, وہ جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے کہتا ہے مفتیوں سے گزارش ہے کہ کوئی گنجائش نکالیں, سود کو ذرا حلال کرائیں. ایسا بزرگ اپنے خاندان میں ہیرو بنتا ہوگا, رشتے کرانے انکل سے پوچھ لیں, ممنون انکل سے پوچھ لیں, اپنے وزڈم بھی دکھاتا ہوگا اپنے خاندان میں. اس کو اتنا ہی پتا کہ بیس پہ کنفیوز ہے. وہ کیسے ہوتے ہیں ایسے بابے پاکستان میں کنفیوز کیسے ہوتے ہیں ممنون حسین جیسے. مفتیوں سے گزارش ہے, کوئی جیسے جبرائیل امین سے گفتگو کر رہا ہو کہ یا اللہ سے کیا نا کوئی گزارش کر, سود حلال کرا دے پلیز. تو کیوں نہ کنفیوز ہو ہم سارے. اگر پچھلی جنریشن اس لیول پہ کنفیوز تھی, اس کی جنریشن, تو ہمیں بھی وہی والے مولوی صاحب ملیں. آپ کو پتہ ہے میں ایسے مولویوں کو بھی فتوے دیتے دیکھا ہے کہ جو مطلب ایک بندے نے ڈائریکٹ بتا بھی دیا کہ یہ سود کی انکم ہے, اس نے کہا کہ اگر اس کو ایسے کر لو تو یہ حلال ہے, اگر اس کو ایسے کر لو تو حلال ہے, کہ اگلے کو خوش کر لے کیونکہ فیس لی ہوئی ہے. مطلب اگر اسلام اتنا سستا ہو کرے گا کوئی بندہ تو سب سے پہلے تو اس کی سرزنش ہونی چاہیے نا. بات بہت درست ہے کہ پھر کیسے پہچانے کہ بھیا ہم کیسے پہچانے. ہم تو مولویوں کے مرہون منت ہوتے ہیں, قرآن تو اس کے ہاتھ میں.